نے سارے اختیارات الیکشن کمیشن کو سپورٹ کر دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن پہلے ہی اپنا کام نہیں کر سکی، اب یہ نادرا کی ذمہ داری بھی ان کے پاس چلی گئی ہے۔ یہ کوئی کھلونا ہوتا اور ایک پارٹی کہتی کہ بس میں نے اسی کھلونے پہ راضی رہنا ہے۔ جو پچھلا الیکشن 11 مئی کا ہوا اس میں سے 60 سے 70 ہزار ووٹ ان ویریفائڈ ہے۔ کوئی چوسنی ہوتی تو بچہ اس پہ بلبلا رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہی چوسنی چاہیے، تو پھر تو میں مان جاتا۔ ابھی تک ہمیں کچھ نہیں، کوئی انصاف نہیں ملا، اس لیے ہم سپریم کورٹ کے پاس آئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، یہ الیکشنز اور الیکشن نتائج کی اسکروٹنی کے حوالے سے جو تھم امپریشنز کی ویریفیکیشن ہے اس پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو تناؤ کی کیفیت ہے، چودھری نثار صاحب نے کل بھی پریس کانفرنس کی، انہوں نے آج بھی قومی اسمبلی میں تقریر کی۔ عمران خان صاحب آج سپریم کورٹ میں تھے، سپریم کورٹ نے 2 حلقوں کی نشانوں کی تصدیق کے حوالے سے 15 روز میں رپورٹ طلب کر لی ہے۔ طارق ملک جو چیئرمین نادرا تھے ان کو برطرف کرنے پر بڑی بات چل رہی ہے۔ آج چودھری نثار علی خان صاحب دوبارہ انہوں نے قومی اسمبلی میں کہا کہ ان کا ریکارڈ پیش کریں گے، لیکن دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو حلقوں کی جو ویریفیکیشن ہے اس پر معاملہ اٹکا ہوا ہے، شاید وہ وجہ بنی طارق ملک صاحب کے جانے کی۔ ہمارے ساتھ شاہد خاقان نواز صاحب موجود ہیں، وفاقی وزیر پیٹرولیم نیچرل ریسورسز کے، بہت شکریہ آپ کا۔ بابر ستار صاحب، آپ وکیل ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، وکیل ہیں آپ، چیئرمین نادرا طارق ملک صاحب کے، آپ کے بہت شکریہ آپ کا بھی۔ نفیسہ شاہ صاحبہ، سینئر رہنما ممبر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور ہمارے ساتھ میاں محمود رشید صاحب لاہور سے موجود ہوں گے، پارلیمانی لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف۔ سر، یہ طارق ملک صاحب کا مسئلہ کیا ہے ویسے؟ دیکھیے، مسئلہ کوئی نہیں ہے، ایک شخص ہے جو ادارے کو ہیڈ کر رہا ہے، اور ان کی اپوائنٹمنٹ جس طریقے سے کی گئی وہ بھی ریکارڈ پر ہے، جو کچھ انہوں نے ادارے میں کیا وہ بھی ریکارڈ پر ہے، جو تنخواہ لے رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ پر ہے، تو اس حکومت نے مناسب سمجھا کہ ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے 6 مہینے بعد۔ جی، جب بھی یہ چیزیں سامنے آئیں، پہلے شاید موقع دیا گیا ان کو، اس کی وضاحت چودھری نثار صاحب نے اسمبلی میں بھی کی ہے۔ سر، اگر موقع دے دیا آپ نے ایک دفعہ تو اس کا مطلب ان کی ڈگری ان کی اپوائنٹمنٹ تو آپ کے لیے مسئلہ نہیں تھا، کسی لیے آپ نے موقع دیا؟ دیکھیں، یہ ایک منسٹری میں بہت سے ادارے ہوتے ہیں، تو جب اس بارے میں توجہ چیزیں سامنے آئیں تو اس پر ایکشن لیا گیا۔ اب کورٹ نے اپنی وزڈم میں سمجھا کہ ان کو بحال کر دیا جائے، اب وہ معاملہ وہیں لٹکا ہوا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے اشخاص جو پولیٹیکل اپوائنٹیز ہوتے ہیں، جو ایک غیر معروف طریقے سے ایسے عہدوں پر آتے ہیں، ان کو خود ہی جب حکومت تبدیل ہو ان پوزیشنز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بدقسمتی سے انہوں نے یہ نہیں کیا، اور آج ایک کیفیت ہے جو نہ ادارے کے حق میں ہے اور نہ ہی عوامی مسائل کو حل کرنے کے حق میں ہے۔ لیکن سر، یہ نادرا کو تو ٹرن اراؤنڈ کر دیا انہوں نے، نادرا کو جس طرح انہوں نے چلایا ہے، جتنی ارننگ ہے نادرا کی، انٹرنیشنل کانٹریکٹس، ریکگنیشنز، ایوارڈز، یہ سارے سیاسی تھے جو نادرا اس سے پہلے بھی ایک فعال ادارہ تھا اور اس کے بعد بھی رہے گا۔ تو کوئی شخص یہ کلیم کرے کہ میں نے سال یا 6 مہینے جتنا عرصہ انہوں نے لگایا ہے اس میں نادرا کو ٹرن اراؤنڈ کر دیا، تو یہ بات کوئی موضوع نہیں ہے۔ بابر صاحب ایگری کرتے ہیں حکومتی موقف؟ بہت زیادہ احترام کرتا ہوں شاہد خاقان عباسی صاحب کا اور چودھری نثار صاحب کا بھی، اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیوں کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ طارق ملک جیسے شخص کی کنٹریبیوشن نہیں ماننا چاہتے اس ملک میں، تو کون کام کرے گا یہاں پہ پبلک سیکٹر میں؟ دیکھیے، ابھی 2 باتیں انہوں نے کہیں۔ ایک، انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ ان کے اعمال ہیں وہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہیں، اور جو ان کی تنخواہ ہے وہ بھی ریکارڈ پہ ہے۔ 2 باتیں میں آپ کو بتا دوں۔ ایک، کاغذ نہیں سبمٹ کیا گورنمنٹ نے، ہائی کورٹ میں مقدمہ چلا، یہ سپریم کورٹ میں گئے، یہ واپس ہائی کورٹ میں آیا، ایک کاغذ نہیں سبمٹ کیا ان کے خلاف کہ انہوں نے یہ غلط کیا یا وہ غلط کیا، ایک کاغذ نہیں، کوئی چارجز نہیں ہے ان کے خلاف جو گورنمنٹ نے لگائے ہوں، سوائے کیریکٹر اساسینیشن جو میڈیا میں ہو رہی ہے۔ عدالت نے 8 گھنٹے گفتگو سنی شام تک تمام پارٹیز کی، رات کو 8 بجے تک، بڑی ایکسٹراڈنری چیز۔ سارے ٹائم میں خالی الزامات لگے، کوئی بات نہیں کی کہ جی انہوں نے کیا کیا۔ اب اگر ایک شخص نے واقعی کرپشن کی ہوئی ہے، یا جعلی ڈگری ہیں اس کے پاس، یا اس نے اور غلط کام کیے، غلط پاسپورٹ رکھے ہوئے ہیں، تو حکومت کے پاس کیا اختیار ہے کہ ایک بندہ جو کرمنل کانڈکٹ کے اندر ملوث ہے، اسے گھر 10 لاکھ روپے کا چیک رات کو 1:30 بجے ڈیلیور کریں اور اسے کہیں کہ آپ چلے جائیے، ہم اچھے رہنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ؟ پھر تو ان کے اوپر لیگل آبلیگیشن ہے کہ اسے ٹرائی کریں اور ملک کو بتائیں۔ اب چودھری نثار صاحب جو فرما رہے ہیں کہ میں ایک دفعہ فیصلہ آ جائے تو پھر میں بات کروں گا، دیکھیے یہ بات مناسب نہیں ہے۔ یہ کورٹ میں سارا کچھ بتانا چاہیے تھا نا ان کو، اگر یہ پہلی بات تو کورٹ میں بتانا چاہیے تھا۔ پہلی بات یہ کہ شو کاز نوٹس ایشو ہونا چاہیے۔ دیکھیے،
بہت غلط آدمی ہوں گے، مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے، آپ اسے بھی تو شو کاز کریں گے، آپ کہیں گے آپ نے یہ کام کیے، آپ کے پاس کوئی اپنی صفائی کے اندر کوئی بات ہے؟ ایک ڈیو پروسیس ایک چیز ہے. لیکن وہ کہ آڈٹ سے انکار کر رہے تھے. دیکھیے آڈٹ کا ایک مسئلہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے، آڈٹ سے انکار نہیں کر رہے. نادرا کا ہر سال آڈٹ ہوتا ہے، اور آڈٹ 27 سیکشن 27 ہے نادرا آرڈیننس کا، جو یہ کہتا ہے کہ آڈیٹر آپ اپوائنٹ کریں گے نادرا کی اتھارٹی اور یہ آڈیٹر جنرل کی آپس میں اگریمنٹ کے ساتھ ایک آڈیٹر اپوائنٹ ہوگا. ہر سال ہو رہا ہے، اور ان کی ویب سائٹ کے اوپر ان کے آڈٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ آڈٹ نہیں ہوتا، آڈٹ ہوتا ہے اور ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے اس کا ریزلٹ. کیا آڈیٹر جنرل ایکسکلوسively آڈٹ کرے گا؟ خالی سوال اٹھ رہا تھا. 18ویں ترمیم کے بعد ایک امینڈمنٹ آ گئی کانسٹیٹیوشن میں جس میں انہوں نے کہا کہ بہت سارے اور اداروں کا آڈیٹر جنرل کرے گا. مسئلہ بڑا ہوا، یہ مسئلہ پی اے سی میں چلا گیا. پی اے سی نے ایک ڈٹرمینیشن دے دی کہ یہ ایک کمیٹی بنا لیں جس میں 4 سیکرٹری شامل تھے اور ایک چیئرمین نادرا نے ہونا تھا، کہ فیصلہ کر لیں کہ یہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا چودھری نثار نے کہا کہ ہم ایڈمنسٹریٹو ایکشن آپ کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لیں گے اگر آپ نے فوراً نہ کیا. وہ مان گئے، آڈٹ بھی سٹارٹ ہو گیا. آڈٹ میں مانگا کیا گیا؟ الیکشن کمپلینٹس. اب آڈیٹر کا کیا کام ہے کہ وہ کہے کہ جی الیکشن کی کمپلینٹس کون سی آئی ہیں، آپ نے ویریفیکیشنز کون سے کی ہیں، ہمیں ذرا وہ ڈیٹا پرووائڈ کر دیں. اس میں تو کوئی فائنینشیل ایشو نہیں ہے. ٹھیک. سو یہ آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی معاملہ ہے؟ یہ بالکل سیاسی معاملہ ہے. اور دیکھیے بھی قائد اعظم یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، میں بھی پڑھا ہوا ہوں، چودھری نثار صاحب بھی پڑھے ہوئے ہیں، اور طارق ملک بھی قائد اعظم یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں. ماسٹرز انہوں نے وہاں سے کیا، اس کے بعد انہوں نے ماسٹرز ہائیڈلبرگ سے کیا انٹرنیشنل مینجمنٹ میں. اس کے بعد مختلف سرٹیفکیشنز کی. اب میں نے نیو یارک بار کی ہوئی ہے تو 1 دن امتحان ہوا یا 2 دن ہوا. اب میں کہوں میں نیو یارک بار کوالیفائڈ ہوں، کوئی کہے جی یہ تو 2 دن ایک سیمینار اٹینڈ کیا اور اس کے بعد یہ کوالیفیکیشن کہہ رہے ہیں، تو یہ باتیں مناسب نہیں ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ڈیو پروسیس کیا ہے اور کیا اس کو فالو کیا گیا. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ڈیو پروسیس، وہ ایک حکومتی ادارے کے ملازم ہیں، ڈیو پروسیس فالو ہونا چاہیے. سر پھر ڈیو پروسیس پہ نکالے نا آپ. جی وہی دیکھنا ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ ہم نے ان کو موقع دیا، اس کا مطلب ڈیو پروسیس آپ کے لیے مسئلہ نہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ریموول کا ڈیو پروسیس کیا ہے، کیا وہ فالو ہوا یا نہیں ہوا. رات کے اندھیرے میں کیا یا صبح یہ تو اب ریکارڈ بتائے گا نا. بہت سی اسپیکولیشن اس بارے میں ہو چکی ہیں. نہیں ریکارڈ کے اوپر ہے، یہ مان چکے ہیں وہ. یہ ریکارڈ سیکشن 3 سب سیکشن 12 ہے جو کہتا ہے مس کانڈکٹ پہ آپ نکال سکتے ہیں. اس کا پھر پراپر پروسیس ہے، پھر آپ شو کاز دیتے ہیں جس طرح حکومتی اداروں میں ہوتا ہے. پھر اگلا اپنا جواب دیتا ہے، صفائی دیتا ہے، اس کے بعد انکوائری کمپلیٹ ہوتی ہے، پھر آپ ایکشن لیتے ہیں. پھر اگر ان کی کوئی گریونس ہو تو وہ عدالت میں جاتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوا. جو بھی طریقہ فالو کرنا چاہیے تھا کرنا چاہیے، میں بالکل اس بات کا اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس کے حقائق بھی ذرا سامنے آنے دیں کہ کیا پروسیجر فالو ہوا اور کیسے یہ معاملہ ہوا. لیکن ان میں سے کچھ پروسیجر فالو نہیں ہوا جو بابر کہہ رہے کہ ایک طریقہ ہر حکومتی ادارے کا ایک طریقہ نہیں ہوا تو عدالت کے سامنے نہیں ہوا تو اس کی پینلٹی کیا ہے کہ آپ نکال سکتے ہیں نکال سکتے، یہ وقت بتائے گا. وہ تو کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ آپ نہیں نکال سکتے، انہوں نے ابھی ریسٹور کر دیا، لیکن فیصلہ محفوظ کیا ہوا کورٹ نے. لیکن سیاست ہے، یہ کہتے ہیں لاہور کے الیکشنز ہیں، شاید 4 سیٹیں تھیں، ان 4 سیٹوں کے اوپر کہا گیا ان کو کہ آپ ان کو ہاتھ نہیں لگائیں، اس کو وہ سست روی کا شکار کر دیں. یہ لگ رہا ہے آپ کو کس کے اثر؟ انڈیکیشنز تو یہی ہیں کیونکہ اس کی ٹائمنگ جو ہے، ہر چیز ٹائمنگ سے. اگر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر اتنے سارے کمپلینٹس تھے، تو آیا یہ جو 6 مہینے ہیں اس میں کوئی ایسی خط و کتابت ہے جس میں یہ ساری چیزیں somebody proceeded against them؟ ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اور ٹائمنگ یہ ہے کہ یہ انڈر پروسیس تھے تھم ویریفیکیشنز، اور ان کو ای سی پی میں جا کے رپورٹ دینی تھی اسی دن، اگلے دن، جس رات کو ان کو ہٹایا گیا ہے. تو یقیناً یہ جو ٹائمنگ ہے یہ اسپیکولیشن ہے. دوسری بات، پیپلز پارٹی کے میڈیا سیل میں کام کرتے تھے؟ جی، ان کی بے نظیر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور پیپلز پارٹی اس کو لے کے آئی ہے. اور یہ بھی کہنا اپنی جگہ پر ہے، آپ ان کی پرفارمنس دیکھیں. پیپلز پارٹی نے کچھ جو سکسیسز کئی کی، ٹھیک ہے، ہمارے حوالے سے میڈیا ٹرائلز وغیرہ کافی ہوئے، لیکن نادرا ایک سکسیس سٹوری تھی پیپلز پارٹی کی. اس کو عوامی بنایا. پہلے 70 روپے ہوتا تھا NIC، 70 روپے ایک غریب آدمی، اس کے بعد آتے ہی اس کو فری کیا گیا. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کارڈ، وطن کارڈ، باقاعدہ پبلک سروس کو ڈیجیٹلائز کرنے میں نادرا کا بڑا ہاتھ ہے. اس کو ٹرن اراؤنڈ کیا ہے طارق ملک نے. چیئرمین کوئی اور تھا، مجھے پتا ہے کہ آئی نو طارق ملک پرسنلی، تو وہ ہی از اے بریلینٹ پرسن، اور اس نے اس ادارے کو ٹھیک ٹھاک اس کی جہاں تک پرفارمنس کی بات ہے، وہ پرفارمنس جو ہے اٹ از ایکسلنٹ. تیسری بات جو میں کرنا چاہتی ہوں کہ ایک منسٹر
लगातार इंटीरियर मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर, कभी कभी वो फॉरेन मिनिस्टर बन जाते हैं, कभी कभी वो कुछ और बन जाते हैं, हर हवाले से वो बयान कर रहे हैं, सीनियर मोस्ट ऑफिशियल हैं इस गवर्नमेंट के। वो एक मुलाजिम, अपनी मिनिस्ट्री के मुलाजिम के ऊपर उन्होंने एक पूरी मुसलसल, वो बंदा क्योंकि वो मुलाजिम है वो डिफेंड नहीं कर सकता, वो मीडिया में नहीं आ सकता कि ये मेरे साथ सही है। ये मुसलसल जब ट्रायल कोर्ट आई मीन सुप्रीम कोर्ट में जब ये फैसला ज़ेर बहस है और वो सब जुडिस है, मिनिस्टर साहब मुसलसल उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। कल भी उन्होंने एक घंटा, आखिर ये क्या है? क्यों हो रहा है? मिनिस्टर इतनी इनसिक्योरिटी कर रहे हैं कि एक मुलाजिम जो उनके अंडर है, ही कंसिडर्स हिम एन इक्वल, तो यकीनन ये इस तरफ भी सियासत हो रही है और PMLN ने, और उनकी इतनी बड़ा मैंडेट, इतनी बड़ी उनकी हुकूमत, इतने बड़े उनके अज़म, एक बेचारा मुलाजिम, इट्स ए टेन्योर पोजीशन, उनका टेन्योर खत्म होने दे। हर चीज का टेन्योर, हम सब कहते हैं, हर चीज जब हम आपका रिकग्नाइज करते हैं कि 5 साल आपका टेन्योर है, हम तो अभी से कह रहे हैं 2018 की बात। इसी हवाले से पीपल्स पार्टी बिलीव्स कि हर चीज, हर बंदे का जो भी टेन्योर है पूरा करने दें। और ये टेन्योर पोजीशन, ये कि आपने एक मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया है, आप अकेले बोल रहे हैं, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सक रहा, टाइमिंग जो है, हर चीज, उसकी परफॉर्मेंस आप देख लें, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने इतनी इसको खुद ही, दैट्स अ प्रॉब्लम विद PMLN, इनके लिए और कोई नहीं, वो कोई वो खुद, दिस इज हिस्ट्री एंड दे स्टार्टेड डूइंग दैट। मैं ब्रेक के बाद आपसे भी पूछता हूं, महमूद रशीद साहब भी मेरे साथ मौजूद है, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो ये टेन्योर पोजीशन है, बड़ा इसलिए मामला बढ़ गया है कि एक तो उनको अपनी मियाद पूरी करनी चाहिए थी, दूसरा जो मामलात चल रहे हैं इस वक्त, आज भी सुप्रीम कोर्ट ने वेरिफिकेशंस का कहा, जिसमें इंपॉर्टेंट सीट्स हैं इस वक्त लाहौर की भी, क्या वाकई ये वजह बनी है? शायद साहब वे जरा इसका आपको भी जवाब देना पड़ेगा। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम। महमूद रशीद साहब से तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ले लेते हैं। मियां साहब, ये तारिक मलिक साहब का मामला भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी आज 2 हल्कों पे कम से कम उन्होंने कहा है कि तस्दीक कराए निशानों की। ये जो हुकूमत का रिएक्शन है, तहरीक इंसाफ किस तरह देख रही है? क्योंकि आप लोग तो अब मिड टर्म इलेक्शंस की बात भी कर रहे हैं। आवाज, मियां साहब आपको आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही थी आपकी मुझे। जी शाहिद साहब, 3 महीने के लिए कंट्रोल इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं नादरा का, क्यों, किस खातिर में, क्या करना चाहिए? मैंने भी खबर अखबार में पढ़ी है, मियां चौधरी साहब, लेकिन शायद वो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से है कि इसमें जो पेचीदगी हैं उनको दूर करने के लिए, क्योंकि टाइम फ्रेम बड़ा कम है और जो वोटर लिस्टें हैं वो भी 98 के सेंसस के मुताबिक वार्ड बंदी हुई है, तो शायद उसलिए ये मकसद हो गया उसके लिए। क्लियरली उन्होंने कहा थंब इंप्रेशन की वेरिफिकेशन। चले वो फिर तो चले, एक और रीजन ये है कि अगर कोई थंब इंप्रेशन का इशू है जो उठाया गया है, जिससे अदालत की एहतराम अपनी जगह पर, मेरा ज़ाती तौर पे इस मामले से इख्तलाफ है, क्योंकि इससे वोट की सैंक्टिटी बरकरार नहीं रहती। थंब इंप्रेशन से अगर आप उसको मिलाना शुरू कर दें, वोट सीक्रेट बैलेट होता है। नहीं सर, अगर थोड़ी पता लगेगा कौन कर रहा है। आप फिर कैसे पता करेंगे? अगर आप वोट पे चेक करेंगे, ये वोट, ये पर्टिकुलर वोट जो किसी को पड़ा है, ये किसका वोट है, तो फिर सैंक्टिटी मेरे पास मैं आपको आपके इलेक्शन की सैंक्टिटी बताता हूं एविडेंस के तौर पर। मैं सीक्रेसी की बात, मैंने इशू रेज किया सीक्रेसी के हवाले से, ये नफी है उस असूल की जिसकी बिना पर वोट दिया जाता है। सर मैं आपको 256 और 258 के 2 हल्कों में जो वोटिंग चेक हुई है जी, उसमें एक शख्स 893 वोट डाल चुका। ये सैंक्टिटी है आपके वोट की? देखिए 893 वोट, पता कर लें शख्स कौन है। ये नाम तो नहीं देंगे ना, नाम तो जाहिर है नाम नादरा के पास है ना, अगर नादरा का डेटा बैंक मौजूद है, पता कर लें। नाम पता करने का मकसद नहीं, असल मसला तो ये है कि जो कई आप खुद वोट के लिए गए होंगे, कई जगह पर ऐसे होता है कि वो जो थंब इंप्रेशन कोई और शख्स लगाता जाता है, उसको वोट इशू किए जाते हैं तेजी में। शाकिर ज़हीर नामी शख्स था जिसने 35 वोट डाले थे। आप बताएं, ये नादरा ने बताया। देखिए ये सैंक्टिटी है वोट की? मैं बिल्कुल सैंक्टिटी, सीक्रेसी वोट की रहनी चाहिए। सर जो ये काम करे इसका क्या करेंगे? ये तो फिर उससे पूछे जो वहां पर उस पुलिस स्टेशन में जो इलेक्शन ऑफिसर थे, उनसे पूछे उनको बुलाकर, या आप क्या कर रहे थे? अगर किसी के सामने 35 वोट एक शख्स डाल रहा है, वोट घर से तो कोई नहीं लाता ना, वहीं पे इशू होते हैं।
وہ ووٹ اسی جاری چیز کو ہوئے. روکنے کے لیے تو بایو میٹرکس آیا تھا نا سر. بھائی وہاں پہ ایک کتاب ہے, پولنگ افسر بیٹھے ہیں, ایک نہیں تین تین چار چار لوگ بیٹھے ہیں, وہ پھاڑتے ہیں, وہ ووٹ جاری کرتے ہیں. ان سب سے سوال کیا جائے کہ یہ 35 ایک شخص کے تھم امپریشن کیسے آئے؟ سر یہ سوال تو اس ٹائم دیکھیں, اگر آپ نے پاکستان کی سیاست میں اگر آپ نے الیکشن کو منور کرنا ہے, مینج کرنا ہے, تو ایسے ہی مینج ہوتا. آپ اس طرح آپ ایک پولنگ سٹیشن مینج کر لیں. امیدوار یا پارٹی الیکشن کو مینج نہیں کر سکتی. پولنگ سٹیشن مینج ہوتا ہے نا. نہیں, پولنگ سٹیشن مینج نہیں ہوتا, سب کے ایجنٹ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. پولنگ سٹیشن کون مینج کرے گا؟ سب کے ایجنٹ وہاں بیٹھے ہیں. جب بندہ اندر جاتا ہے 3 بندے اس کا کارڈ چیک کرتے ہیں کہ صحیح آدمی اندر جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. یہ باتیں دیکھیں, یہ دھاندلی کی باتیں جو 4 حلقوں کی ہیں, دھاندلی کی باتیں ان کو رہنے دیں جی. آپ کسی سارے پاکستان کے ووٹ کھول لیں, آپ کو اناملیز نظر آئیں گی. میں آج بھی کہتا ہوں اناملیز کتنی نظر آئیں گی میاں محمود الرشید صاحب؟ اناملیز تو نظر آئیں گی آپ کو, لیکن کتنی نظر آئیں گی؟ کیا حلقوں کے نتائج تبدیل ہوئے ہوں گے؟ یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے, تحریک انصاف کیسے دیکھ رہی ہے صاحب اس کو؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ خوفزدہ کیوں ہیں. یعنی 6 ماہ تک نادرا کا جو چیئرمین تھا اس کے بارے میں کوئی کوسچن نہیں انہیں آیا کہ وہ میرٹ پہ بھرتی نہیں ہوا, اس نے کرپشن کی ہے, وہ آڈٹ سے اوائڈ کر رہا ہے, کوئی چیز نہیں ہے. لیکن یکا یک کراچی کے نتائج اور سندھ کے اندر تھم ویریفیکیشن ہو گئی, اس کے بعد انہیں تھوڑا سا خوف پیدا ہوا. اور لاہور کا ایک حلقہ NA 118 جی جس کے بارے میں ہمارے ایک جو حامد زمان کینڈیڈیٹ تھے, انہوں نے وہاں آفر کیا, الیکشن ٹربیونل میں انہوں نے ریٹ پٹیشن کی ہوئی تھی کہ میں سارے اخراجات برداشت کرنے کو تیار ہوں, اور وہاں پہ ٹربیونل نے انہیں اجازت دے دی اور آرڈر کر دیا. اس کے فوراً بعد انہیں یہ خوف طاری ہوا کہ اب یہ لاہور کی طرف یہ سارا معاملہ بڑھ رہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے انہیں بلایا اور خود ایڈمٹ کیا میرے سامنے کہ ہاں میں نے تو کسی اور مسئلے پہ بلایا تھا اور ان سے بات ہوئی تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ 4 حلقوں کے اوپر تھم امپریشن کی ویریفیکیشن ہو جائے تو انہیں خوف کیا ہے؟ یعنی راتوں رات انہیں چیکس دینا, ان کے گھر جا کے انہیں ڈسمس کرنا سروس سے, یہ صریحاً بوکھلاہٹ کے عالم میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ایاز صادق صاحب سپیکر ہیں, اگر وہ بونافائیڈی طریقے سے میرٹ پہ جیتے ہیں تو انہیں گھبرانا نہیں چاہیے. ادھر الیکشن پٹیشن داخل ہوئی, فوری طور پہ اتنا پریشر بلڈ اپ کیا گیا کہ الیکشن ٹربیونل کے جج نے ریزائن کر دیا, یہ آن ریکارڈ ہے لاہور کے اندر. اس کے بعد جب دوبارہ پٹیشن کی سماعت شروع ہوئی دوسرے نئے جج کے ذریعے سے, تو فوراً ایاز صادق صاحب نے ہائی کورٹ میں جا کے سٹے لے لیا تھم امپریشن کی یہ ویریفیکیشن کو رکوانے کے لیے. ٹھیک. اور جب یہ ساری چیزیں ناکام ہوتی ہوئی دکھائی دیں تو پھر انہیں ڈسمس کر دیا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح سے معاملات چلتے گئے تو لوگ آرام سے نہیں بیٹھیں گے. پاکستان کی تاریخ میں کاشف پہلی دفعہ ان طبقات نے بھی اس الیکشن میں حصہ لیا جنہوں نے زندگی میں کبھی ووٹ نہیں ڈالا. آرام سے نہیں بیٹھیں گے, لیکن بہت بڑی تعداد بیٹھنے بھی نہیں دیں گے نا. مسئلہ یہ آپ بھی مڈ ٹرم الیکشنز کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے, ہم یہ کہتے ہیں نظام کو کہ بہتر کرے بجائے اس کے مستقبل کا معاملہ ہے جی. اس میں اگر یہ معاملہ اسی طرح چلنا ہے تو یہ آج کے دور میں یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہمیں کلیئر کرنا ہوگا, اور یہ حکمرانوں کو یا الیکشن کمیشن کو یہ جواب دینا ہوگا, نادرا کو جواب دینا ہوگا کہ یہ نتائج اتنے بڑے پیمانے پر کیسے تبدیل کیے گئے. اور اگر ہماری بات سچ ہے یا ہماری بات جھوٹ ہے تو یہ ویریفیکیشن کروا لیں. نثار صاحب کی ایک بات سن لیں. ڈنکے کی پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ جناب 4 کیا عمران خان کہتے ہیں, ہم 20 حلقوں کی کراچی. آج انہوں نے 242 کا کہہ دیا, اب وہ اوائڈ کر رہے ہیں. وہ پرانا سٹیٹمنٹ تھا. آج انہوں نے سنیے گا جی ذرا چودھری نثار صاحب نے پارلیمنٹ میں کیا کہا. ہم امپریشن کا مسئلہ ہے, اور میں پھر کہتا ہوں کہ 4 کا نہ کرائیں, 40 کا بھی نہ کرائیں جو میں نے کہا ہے. جناب اسپیکر 272 کا کرائیں. اور میں نتائج بھی بتا دوں گا, ابھی بتاتا ہوں. مجموعی طور پر نتائج ہو اس طرح ہوں گے کہ 70,000 انفیریفائڈ ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ میگنیٹک انک استعمال نہیں ہوئی. میگنیٹک انک, حالانکہ الیکشن کمیشن کا یہ ماننا ہے کہ میگنیٹک انک استعمال ہوئی ہے اور پیڈز ہر پولنگ سٹیشن پر بھیجے گئے ہیں. یہ سیکٹری الیکشن کمیشن نے کہا ہے. نثار صاحب کا یہ بیان, جس طرح شاہد صاحب نے کہا, اگر آپ الیکشن ووٹ ڈالنے جائیں وہاں پر ایک بات تو یہ ٹھیک ہے, ہر ایک پارٹی کا ایک پولنگ ایجنٹ بیٹھا ہوتا ہے, وہ آپ کا ووٹ چیک کرتا ہے, ووٹ
اندراج ہوتے ہیں, بورڈ ڈبہ آپ کے سامنے پڑا ہوتا ہے. اٹس اے سسٹم ویئر انلیس دھونس کے ساتھ کیا جائے ٹرکری نہیں چل سکتی ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے؟ آپ لیکن پچھلے الیکشنز کے بارے میں ایک جنرل پرسپشن ہے, اور ابھی تو سرویز بھی آ رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک اخبار کے ادارے نے کچھ سروے کیا اور یہ کہا, اس میں بتایا کہ 88% پاکستانیز کا پرسپشن یہ ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. تو دھاندلی یقیناً, اور ہر پارٹی نے کمپلین کیا ہے, کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے. سندھ میں کیا, آپ نے کیا, پنجاب میں, سب نے کیا. تحریک تو انصاف. اب آپ کے پاس ایک طریقہ ٹیکنالوجی ہے, آپ ٹیکنالوجی کو استعمال کریں اور دیکھیں. جہاں تک میگنیٹک انک اور اس کا ایشو ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کھولنے تو دیں, پتہ تو چلے کہ نکل کیا رہا ہے اس میں. باقی بہت ساری اور بھی, جیسے آپ نے کہا کہ ایک بندے نے 800 دفعہ ووٹ کیا ہے, ایک بندے نے, یہ ساری نادرا نے ڈیٹیکٹ کیا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. میں اس ایشو پر بھی بات کروں گی, یہ جو الیکشن کمیشن کو انتظامی معاملات. دیکھیں قانون میں یہ کوئی ہم خود نادرا کا انتظامی کنٹرول 3 مہینے کے لیے الیکشن کمیشن کو دینے کا فیصلہ, جو الیکشن کمیشن نے کام نہیں لیتا. ہم خود انڈرمائن کرتے ہیں. ای سی پی ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے, اس کے لیے, اس کی ایڈ کے لیے ہر ادارہ, ہر منسٹری, ہر ڈپارٹمنٹ جس کو بھی ان کی ضرورت ہو وہ اس کو ایڈ کرنا ہے. اس کو وہ کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. اگر ریگنگ کے مسئلے پہ ای سی پی کا ہی مینڈیٹ ہے کہ وہ ویریفائی کرے چیزیں, تو نادرا کین ایڈ اٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم. یہ کیا بات ہوئی کہ 3 مہینے کے لیے ایک فرمان جاری ہوتا ہے کہ یہ آپ ادارہ لے لیں. آئی تھنک یہ اگین ایک انڈرمائن, مجھے پتہ نہیں کہ یہ کون ایڈوائز کر رہا ہے ان کو, اور یہ کس طرف یہ لوگ جا رہے ہیں. کر سکتے ہیں, پہلے تو بابر لیگل پوزیشن بتائیں, کر سکتے ہیں چودھری نثار صاحب, یہ کہہ سکتے ہیں کہ نادرا کا انتظامی کنٹرول الیکشن کمیشن 3 مہینے, کاشف عجیب شاہی سوچ ہے. دیکھیے نادرا ایک آرڈیننس کے نیچے بنا ہوا ہے, اس کے کیا اختیارات ہیں, ایک قانون اسے اختیارات دے رہا ہے, ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیچوٹری باڈی ہے. پارٹلی اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومتیں یہ سوچتی ہیں کہ تمام جو انڈیپینڈنٹ باڈیز بھی بنی ہیں, جو پارلیمنٹ نہیں بنائی ہیں, وہ آپ کے ماتحت ہیں. جس طرح آپ کا کوئی سیکشن افسر کام کر رہا ہے کہ, اور انہوں نے کل کہا ہمارا دل کرے تو ہم بلتستان بھیج دیں یا پتہ نہیں گلگت بھیج دیں. انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا آپ چیئرمین نادرا کو گلگت بلتستان نہیں بھیج سکتے, کیونکہ اس کی ٹینیور پوزیشن ہے اور قانون میں اسے 3 سال کی مدت دی گئی ہے, اور اس نے ادھر نادرا کے ہیڈ کوارٹر میں ہی بیٹھ کے اس ادارے کو چلانا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ اس کا ایڈمنسٹریٹو جو فنکشن ہے وہ انٹیریئر کے پاس بھی نہیں ہے, تو اسے کسی تیسرے ادارے کو دے دینا, جو چیز آپ کے پاس, آپ کا اختیار نہیں ہے اس کے اوپر, تو آپ تیسرے کو کیسے دے سکتے. دوسری بات, انٹیریئر کا اپنا اختیار رولز آف بزنس سے آتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا. رولز آف بزنس میں نہیں لکھا ہوا کہ یہ اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے ان کا. آپ رولز آف بزنس کو اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں لسٹ ہے پوری, اس میں نادرا نہیں ہے. سو ان کے پاس بڑا مختصر سا اختیار ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو اپوائنٹ کرنا ہے, ممبر اور چیئرمین کو, آپ اس کے بارے میں رولز بنا سکتے ہیں, اگر وہ کوئی پلان بنائے تو آپ اسے اپروو کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ آپ نادرا میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے حکومت کے طور پہ. تیسری بات یہ, الیکشن کمیشن ایک قانونی, ایک آئینی ادارہ ہے. آرٹیکل 220 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جس سے بھی مدد مانگے اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ مدد پرووائڈ کریں. جس کے تحت وہ مدد مانگتے ہیں, انہوں نے نادرا سے مانگی, باقی چیزوں میں مانگی, وہ ابھی بھی مانگ سکتے ہیں. اب کیا ہوا ہے, پہلی دفعہ پاکستان میں پہلی دفعہ بایو میٹرکس آ گئی ہیں. سو میرا اور آپ کا اب ایک نشان ہے جو ویریفائبل ہے. اس سے پہلے یہ نہیں ڈلا ہے یا نہیں ڈلا ہے, اور نہیں کہ اب ووٹ ہے نہیں ہے. انڈیا کے پاس بایو میٹرکس نہیں ہے تو وہ ووٹنگ مشین نہیں بنا سکتے جو ہماری نادرا نے بنا لی اور ہم لگا سکتے ہیں. امریکہ کے پاس اس طرح کی بایو میٹرکس نہیں ہے تمام سٹیزنز کے بارے میں, کیونکہ لوگوں کے آئی ڈی کارڈز نہیں ہیں وہاں پہ. سو آپ کے پاس وہ, ہمارے پاس بایو میٹرکس آ گئی ہیں. اب شاہد صاحب اس سے پہلے کہہ رہے تھے, اب ہوتا کیا ہے, آپ جاتے ہیں, آپ آئی ڈی دکھاتے ہیں, وہ آپ کو ٹکٹ دے دیتا ہے, آپ کو ووٹ دے دیتا ہے آپ کا. اب کیا ہو سکتا ہے کہ آپ جائیں گے اور آپ دکھائیں گے کچھ نہیں, ایک مشین لگی ہوگی جس کے اوپر آپ انگوٹھا لگائیں گے, وہ کہیں گے ہاں اس کا ووٹ ہے یہیں پہ. آپ کا ووٹ تو ویریفائی ہو گیا نا. جو بیلٹ اسٹفنگ ہوتی ہے وہ تو یہیں سے رک گئی. اگر آپ نے 5000 ووٹ ایک جگہ پہ ایشو کیے تو 10,000 کیسے نکلا ہے وہاں سے, تو اسٹفنگ ہوئی نا, پہلی چیز رک گئی. پھر ایک بندے نے جب ایک دفعہ ووٹ لگایا وہ دوسری دفعہ اپنا ووٹ نہیں کاسٹ کر سکتا, جو دوسری چیز آپ بتا رہے ہیں, کیونکہ سسٹم اس کو کس مانے گا ہی نہیں اسے. تو بہت سارے اس میں اور چیزیں آئے گا نہیں. بالکل ہم بھی اس کی حمایت میں, یہ ایشو نہیں آئے گا. لیکن میں یہ گزارش کر دوں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نادرا کو کسی مقصد کے لیے ای سی پی کے حوالے کیا گیا, یہ اس موقف کی نفی کرتا ہے کہ شاید یہ ووٹوں کی وجہ سے نادرا کو ایسے کیا گیا یا تھم امپریشن کی وجہ سے. اگر یہ مقصود ہوتا الیکشن کمیشن جو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, شاید اسی لیے کہ کل وہ اعتراض نہ کر پائے کہ جی انہوں نے اس کو انفلوئنس کیا کہ یہ ووٹیں نہ چیک کر سکے. اب الیکشن کمیشن
خود چیک کروا تو لیں. آپ کو ووٹیں چیک کرانے میں کوئی اعتراض نہیں؟ ووٹیں چیک کرانے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بیان انٹیریئر منسٹر دے دیا. میں تو اصولی طور پر ایک پاکستانی شہری کے حوالے سے میں انفرادی سوچ ووٹ کی سینکٹرٹی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات نہ کسی قانون میں ہے اور نہ ہی یہ ووٹ کی سیکریسی کے حوالے سے یہ ہونا چاہیے. میں یہ بات کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. محمود رشید صاحب یہ آپ کا انفرادی موقف ہے؟ میرے انفرادی موقف ہے. باقی انٹیریئر منسٹر نے کہہ دیا ہے 272 کی کرا لیں. سر چار حلقوں کا مسئلہ یہ پڑے گا یا حکومت کو شاید یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر 2 یا 3 حلقوں میں سے 4 میں سے 2 میں بھی اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ووٹ ویریفائیبل نہیں ہے. بہت سے کیسز میں ایسا ہے کہ ووٹ ویریفائی نہیں ہو پاتے کیونکہ انک خراب تھی یا میگنیٹک استعمال نہیں ہوئی, تو آٹومیٹکلی یہ اسمپشن بن جائے گی اور تحریک انصاف یہ کہے گی محمود رشید صاحب کہ دھاندلی ہوئی ہے, which may not necessarily be the case. محمود رشید صاحب دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ ایک انہوں نے بلنڈر کیا حکومت نے, اور اب اس غلطی کے اوپر پے در پے یہ غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہیں, اور یہ اپنی اس غلطی کو چھپانے کے لیے اسے روٹین میٹر کے طور پہ ان ساری چیزوں کو ہینڈل ہونے دینا چاہیے تھا. الیکشن کمیشن کرتا, الیکشن ٹربیونل آ گئے, ہم چاہتے تو یہ اتنے بڑے پیمانے پر لاہور میں لوگوں کے اندر غم و غصہ اور اشتعال تھا الیکشن سے اگلے دن کہ ہزاروں لوگ, خواتین, مرد وہ سڑکوں پہ کئی دن تک دھرنا دے کے بیٹھے رہے, لیکن ہم نے یہ نہیں کیا کہ یہ جمہوریت جو ہے ڈیریل ہوگی, اور کوئی ایسا اقدام ہم نہیں کرنا چاہتے کہ جس سے ہمارے اوپر کوئی حرف آئے. لیکن سر آپ مڈ ٹرم الیکشنز کی بھی تو بات کر رہے ہیں, حالانکہ ابھی عمران خان صاحب کا ایک بیان چل رہا ہے کہ ہم کر رہے ہیں. آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہم کر رہے ہیں. عمران صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کر رہا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں. نہیں, دیکھیے ہم کر رہے ہیں جی. میں اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ان کے انتخابی نتائج ویریفائی نہ ہو سکے اور یہ ثابت ہو گیا کہ ان 2-3 حلقوں کے اندر جن کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں دھاندلی کے ساتھ اور جال سازی کے ساتھ یہاں پر ہمارے مینڈیٹ کو چرایا گیا ہے, تو پھر پورا الیکشن پروسیس جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گا. اس ملک کی تمام سیاسی جماعتوں نے کہا کہ تاریخ کے اندر کبھی اتنی ریگنگ نہیں ہوئی جتنے ان انتخابات کے اندر ہوئی ہے. پھر ہم حق بجانب ہو گئے, قوم بھی حق بجانب ہوگی کہ وہ مطالبہ کرے نا حکمرانوں سے کہ یہ مستعفی ہوں اور نیا مینڈیٹ جو ہے جس میں انتخابی اصلاحات آئے, بایو میٹرک سسٹم آئے یا الیکٹرانک ووٹنگ آئے, اور قوم کو اعتماد ہو کہ ہم جو ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں ہمارا ووٹ چرایا نہیں جائے گا. ٹھیک, سو یہ تو بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیڈر آف دی اپوزیشن مڈ ٹرم کی بات کر رہے ہیں, عمران صاحب کا ٹکٹ چل رہا ہے, کہتے ہیں کہ میں نے مڈ ٹرم الیکشن سوری پنجاب اسمبلی, ظاہر ہے یہ اگر جو سپریم کورٹ نے 15 دن کا وقت دیا ہے, اگر 2 حلقوں میں بھی یہ ثابت ہوگا کہ ویریفائیبل ووٹس نہیں ہیں. ویسے یہ بات سب کا حق ہے ایز پاکستانی شہریوں کے طور پہ کہ ہمیں پتا ہو کہ ہمارا ووٹ کاؤنٹ تو ہوا ہے, کم از کم جہاں ڈالا وہاں پہ ووٹ کاؤنٹ ہوا, دھاندلی نہ ہوئی ہو. کیا بنتا نظر آ رہا ہے؟ آپ لوگ بھی مڈ ٹرم الیکشن کا مطالبہ کریں گے؟ کبھی بھی نہیں. میرے خیال سے اگر 15 سیٹوں پر بھی یہ چیز ہو رہی ہے, پروو ہو گیا کہ دھاندلی ہوئی ہے, ڈزنٹ مین یہ 5 سال اس حکومت کے ہیں, اور ہم نے بار بار یہی کہا ہے ہمیں اسٹیبلٹی دینی ہے, جمہوری استحکام دینا ہے. بہت قربانیاں دی ہیں ہماری پارٹی نے سب سے زیادہ, لیکن پی ایم ایل این نے بھی انہوں نے, سو دیر از اے کنسنسس کہ 5 سال جو ہے وہ حکومت کو پورے کرنے چاہیے. اور نو مڈ ٹرم الیکشن فار یو؟ نو, یہ زیادہ یہ کیا جا سکتا ہے جن حلقوں میں ثابت ہو جائے کہ یہاں پہ دھاندلی وہاں پہ الیکشن کرا. دیکھیں ڈیو پروسیس, ہر ادارہ ای سی پی انڈیپینڈنٹ اس کو کام کرنے دیں. جی محمود رشید صاحب, الیکشن ایک بہت ہارش بات ہے, اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ کانسٹیٹیوشن سے باہر نہیں ہے, یہ کوئی اس سے جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. جب یہ ثابت ہو جائے کہ ان 2-3 حلقوں میں کراچی میں بھی ہوا کہ اتنے بڑے پیمانے پر ریگنگ ہوئی ہے, تو کیا جواز ہے کہ باقی حلقوں میں نہیں ہوئی؟ میں نے N118 کی بات کی کہ وہاں پر فوری طور پہ ملک ریاض جو سٹنگ ایم این اے ہیں وہ طارق صاحب کے دفتر میں گئے نادرا کے, 3 دن تک وہاں ڈیرے ڈالے رکھے, انہیں ہراس کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ میرے دفتر آئندہ نہیں آئیں گے ورنہ میں یہاں پر پولیس کو بلاتا ہوں. اب بات یہ ہے جی کہ جب 2-3 حلقوں کے اندر یہ سلسلہ پتہ چل جائے کہ سرین یہ ہزاروں کے حساب سے یہ بوگس ووٹ ڈالے گئے ہیں, تو ہم مڈ ٹرم الیکشن کا اگر مطالبہ کریں گے تو ہم حق میں جانب ہیں.
کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کی پروویژن ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فوج آ جائے یا سارا سسٹم تحس نحس ہو جائے, ہم کہہ رہے ہیں کہ فیئر فری کا کہنے کا مقصد یہ ہے وہ آپ دوبارہ کروا لیجیے. میاں صاحب ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طلاق بھی حلال ہے, جائز ہے اسلام میں, بٹ ناپسند کی جاتی ہے. وہ میرا خیال ہے وہ ان کا مقصد یہ کہ بالکل آئینی بات ہے, لیکن اس سے ہوگا یہ کہ جو جمہوریت چل رہی ہے کیا اس کو جھٹکا لگے گا اگر مڈ ٹرم الیکشن میں؟ پارٹ آف دا پروسیس. مڈ ٹرم الیکشن آئینی بات نہیں ہے. دیکھیے الیکشن ہو چکے, ان کے اناؤنس ہو چکے ریزلٹس. اب جس کنسٹیچوئنسی کو آپ چیک کریں گے, اگر کوئی الیکشن ڈسپیوٹ ہے وہاں پہ اور وہاں پہ اسٹیبلش ہوگا کہ وہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی, تو وہاں پہ آپ کوئی کسی طرح کا بھی فیصلہ الیکشن ٹرائبیونل دے سکتے ہیں, ری الیکشن کرا لیں. لیکن ایک سیمپلنگ کر کے کہ ہم نے 10 حلقے کیا, اس میں سے 4 میں گڑبڑ تھی یا 6 میں گڑبڑ تھی, اس کا مطلب ہے کہ یہ 200 جو 72 حلقے ہیں ان میں سے ان کا بھی آپ اس پروپورشن سے کہہ دیں کہ جی میجورٹی. اس طرح کی کوئی پروویژن نہیں ہے آئین میں. مڈ ٹرم الیکشن خالی اس صورت میں ہو سکتا ہے. ڈیموکریٹک پریکٹس ہے نا جی. دیکھیے مسئلہ کیا ہے, مسئلہ لیگلٹی کا نہیں ہے, مسئلہ پولیٹیکل لیجٹمیسی کا ہے. اور اس وجہ سے میرے خیال سے پی ایم ایل این نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے یہ طارق ملک کو برخاست کرنے والا, کہ آپ تو الیکشن نہیں کرا رہے تھے, الیکشن تو کوئی اور کروا رہا تھا, آپ کی رسپانسبلٹی نہیں تھی. اب اس پروسیس کو جو کسی اور کی رسپانسبلٹی تھی, اس کے ویریفیکیشن کے درمیان میں جب آپ روڑے اٹکائیں گے تو پھر لوگ یہ سوال پوچھیں گے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. جب اب انٹیریئر منسٹر صاحب ایک بندے کو آپ نے برخاست کیا, فلور آف دا ہاؤس پہ آپ نے جا کے اس کے بارے میں بات چیت کی, پارلیمنٹری لیڈرز کو آپ نے لکھا, آپ ہائی کورٹ گئے, آپ سپریم کورٹ گئے, آپ واپس ہائی کورٹ آئے, پھر آپ نے پریس کانفرنس کی, آج پھر اسمبلی میں بات کریں. دیکھیے ایک شخص اپنا ایک سٹیچوٹری پوزیشن میں کام کر رہا ہے, یہ سارا کچھ کرنے سے انہوں نے تو سب لوگوں کو ایک دے دیا. اور میری یہ پوزیشن رہی ہے کہ یہ لیجٹمیسی الیکشن کی نہ کوشچن کرے پی ٹی آئی. ہم نے کالم بھی لکھے اس بات پہ, باقی باتیں بھی کی کہ جہاں جہاں غلطی نظر آئے وہاں پہ کریکٹ کریں, پورے پروسیس کو ڈیل کریں. لیکن سب کے لیے انہوں نے شکوک ڈال دیے اپنی اس غلطی کی وجہ سے. شاید سر آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جس الیکشن میں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں تھا وہ الیکشن آپ نے اپنے گھر ڈال لیا؟ کون سے الیکشن؟ یہ جی 2013 کا الیکشن. یہ سارا کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو ایک مفروضہ ہے کہ 2-4 جو حلقے ہیں اس میں ویریفیکیشن کے حوالے سے یہ قدم اٹھایا گیا, یہ مفروضہ ہے. میں سمجھتا ہوں قطعاً ایسی بات نہیں ہے. اگر نظر نہیں آ رہا دیکھیں, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ عدالت لاہور میں رانا صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, یہ ٹریبیونل کی بات ہے, یہ ان سے پوچھ رہے, دونوں زندہ ہے, ٹریبیونل کے پاس ہے, الیکشن کمیشن موجود ہے. نادرا تو صرف ایک سپورٹنگ ادارہ ہے, نہ وہ کوئی مدد کر سکتا ہے نہ وہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. انہوں نے تو ایک ووٹ کو ویریفائی کرنا ہے کہ کیا یہ ہمارے ریکارڈ سے میچ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اس میں نادرا کے چیئرمین کو ہٹانے سے کوئی نفع نقصان. اگر آپ سے میں ایک انفرادی, آپ نے پہلے بھی نقطہ نظر دیا, میں آپ سے ایک اور انفرادی سوال پوچھتا ہوں. اگر آپ کے بارے پہ سوال اٹھایا جائے کہ شاید صاحب آپ کی سیٹ کے اوپر جو آپ نے ووٹ لیے 1,40,000 کے قریب وہ ٹھیک نہیں ہے, اور آپ کو پتا کہ آپ نے ٹھیک ووٹ لیا, تو آپ کہیں گے نہیں کہ چیک کر لیں یار مجھے تو کوئی. جی بالکل, وہ تو آج دیکھیں, پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس نادرا کے چیئرمین کو ہٹایا گیا وہ کہا جاتا ہے کہ یہ ووٹوں کو کے معاملے کو چھپانے کے لیے کیا گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں اسے فضا یہ بن گئی ہے, نہ کوئی فائدہ پہنچے گا نقصان پہنچے گا, فضا یہ بن گئی. دیکھیں کاشف بات یہ ہے نا, شاہد خاقان عباسی صاحب بالکل اپنی ایمانداری سے کام کر رہے ہیں, پبلک آفس ہولڈر ہیں. کل کوئی شخص یہ کھڑا ہو کے کہے کہ یہ اپنی منسٹری میں یہ پیسے بنا رہے ہیں, انہوں نے غلط کانٹریکٹ دیے, انہوں نے غلط لوگوں کو رکھا, اور اس وجہ سے ہم نے انہیں برخاست کر دیا, انہیں نہ شو کاز ملے, نہ ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کے اوپر یہ الزامات ہیں, آپ کا کوئی جواب ہے, نہ کوئی پروسیس ہو. میں سب سے بڑا حامی ہوں ڈیو پروسیس کا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ نے فالو نہیں کیا کہ اس کیس میں, دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیو پروسیس کیا تھا یہ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت. بتایا انہوں نے ڈیو پروسیس یہ تھا, شو کاز دے, وہ اپنا جواب دیں گے. اگر آپ کا موقف ہے نہیں, آپ ان سے پوچھ لیں کہ کیا ہو سکتا ہے. ایک حکومت کا ادارہ ہے, کامن سینسیکل ڈیو پروسیس کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کنفرنٹ کریں گے الزامات سے اور اسے موقع دیں گے جواب دیں گے. ہر ادارے کے اپنے محرکات ہیں, ہر آدمی کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, اس کے کانٹریکٹ میں موجود ہے کہ آپ کو ہٹانے کا کیا طریقہ ہے. سر اگر طریقہ آپ کا ٹھیک ہوتا تو دیکھیں میں بالکل, مجھے اس کا علم نہیں ہے, کیونکہ بہت سے ایسے کانٹریکٹس ہیں جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ان کو 3 مہینے کی تنخواہ دے کر فارغ کر سکتے ہیں. ٹھیک, میں بریک کے بعد اس میں بات, میں بریک کے بعد سے مزید بات کرتا ہوں, لیکن میں جو پہلے بھی کہتا کہ فضا ایسی بن گئی ہے,
ایک ایسی ہوا ایسی بن گئی کہ جیسے کچھ چھپانے کی کوشش ہو رہی تھی, ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی, انہوں نے انکار کیا اور آپ لوگوں نے ان کو فارغ کر دیا. یہ اس کی ضرورت نہیں تھی شاید. اس میں بریک کے بعد مجھے اس کا جواب دے دیجیے گا. بریک لیتے ناظرین, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو میں آخر میں چانس دوں گا سو یو کین ریسپونڈ ٹو موسٹ کوسچنز دیٹ کم اپ. محمود رشید صاحب سے شروع کرنا چاہتا ہوں. محمود صاحب, میاں محمود صاحب, 2, 3, 4 حلقے, 6 حلقے, 8 حلقے, معاملہ تو اسی طرف جا رہا ہے جس طرف آپ کا مڈ ٹرم الیکشن ہے. میاں محمود رشید صاحب, آواز آپ کی کٹ جاتی ہے درمیان میں. جی بتائیے. میں کہا سر معاملہ تو آپ اسی طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں آپ کا مڈ ٹرم الیکشن کا معاملہ کھڑا ہے. دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ مورلی حکومت کو خود مستعفی ہو جانا چاہیے. اگر یہ اتنے زیادہ یہ معاملہ پوری قوم کا ہے, جس دن سے الیکشن ہوا ہے آج کے دن تک یہ ایک کوسچن مارک ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس پر اعتراض کیا کہ الیکشن کے اندر بڑے پیمانے پر ریگنگ ہوئی ہے. اگر یہ ان 4 حلقوں کی ہم نے بات کی ہے, اس میں ثابت ہو جاتا ہے کہ ہزاروں ووٹ بوگس تھے اور جعلی تھے, تو اس کے بعد اخلاقی جواز بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن سر دیکھیں نان ویریفائبل ووٹ میں اور ووٹ میں فرق ہے محمود رشید صاحب. جو ووٹ ویریفائی نہیں ہو سکتا اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ جعلی بھی ہے. یہ فرق آپ کو کرنا پڑے گا. نہیں, اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کیجئے. یہ مجھے تو صرف اس بات کا جواب دے دیں کہ یہ حکمران اتنے زیادہ خوفزدہ کیوں ہے. میں یہ سوال گھبرائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, خوفزدہ خوف ہے کچھ, اسی بات کا خوف ہے کہ اگر کہیں سے غیر تصدیق شدہ ووٹ بھی نکل آئے تو یہاں پہ رولا پڑ جائے گا جی سارا الیکشن جاری. دیکھیں یہ وہ بیلنس نکل آئے گا. آئی انڈرسٹینڈ ٹوٹلی جو یہ بات کر رہے ہیں کہ بہت انویریفائبل ووٹس ہوں گے کیونکہ آبویسلی وہ انک وہ صحیح نہیں استعمال ہوئی تھی اور سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن اس سے پھر ڈرنا نہیں چاہیے نا. وہ پروسیس چلے, وہ جوڈیشری ای سی پی جو بھی ہے ان کو پھر وہ بیلنس آؤٹ کریں گے. جب اس قسم کا ٹرینڈ آئے گا یقیناً دل سے کہ پھر دس از ناٹ آن, وی ہیو ٹو فائنڈ سم ادر وے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر اس کا ری الیکشن ہو. تو یہ ان کو بالکل خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. اف دے تھنک کہ ان کا مینڈیٹ اتنا ہی ہے جن کا اتنا ملا ہے تو لیٹ دا پروسیس گو آن. اداروں کو اپنا کام کرنے دیں. اداروں کو کام کرنے دیں, لیکن فضا کیا بنتی نظر آ رہی ہے؟ فضا تو یہ بن رہی ہے کہ سارے ویریفیکیشن سے بھاگ رہے ہیں. دیکھیں ایک خلوص کے ساتھ مفت مشورہ جو کہتے ہیں وکیلوں کو کبھی نہیں دینا چاہیے. 97 سے 99 کا پیریڈ جو تھا, اس پیریڈ میں ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این نے بالکل مناپلائز کرنے کی کوشش کی پاور, اور اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا. اب 10-15 سال بعد انہوں نے اپوزیشن میں 5 سال بڑے تحمل سے گزارے. انہیں میرا دل یہ ہے اور خواہش یہ ہے کہ یہ حکومت میں بھی اتنے ہی تحمل سے گزارے. اب ہمارا جو انسٹیٹیوشنل سٹرکچرز ہیں وہ کچھ چینج ہوئے. الیکشن کمیشن زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے, نادرا باقی اسٹیچوٹری باڈیز انڈیپینڈنٹ ہیں, عدلیہ آزاد ہے, میڈیا آزاد ہے. ان سارے پریشرز کے ساتھ آپ اگر صحیح طریقے سے چلیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. شاہد صاحب کچھ زیادہ جلدی میں ہے, کچھ زیادہ مونوپلائز کرنے کی کوشش ہے, فیصلے ہیں کچھ جس میں کوئی سوچ نہیں ہے, الیکشن کمیشن کو دے رہے ہیں غیر آئینی ہے, بندہ ہٹا رہے ہیں غیر قانونی ہے. کیوں کر رہے ہیں سر؟ میں دیکھیے پہلے میں الیکشن کے حوالے سے بات کرتا ہوں. میں نے 8 الیکشن قومی اسمبلی کے لڑے ہیں, اور حکومتیں اچھی آئیں بری آئیں, کام کیے نہیں کیے. ایک چیز ضرور ہوتی گئی کہ الیکشن بتدریج فیئر ہوتا گیا, یعنی اس کے رزلٹ میں جو دھاندلی کا ایلیمنٹ تھا وہ کم ہوتا گیا. تو اس حوالے سے میں ضرور کہوں گا کہ اگر یہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو اس سے پہلے کی بھی سارے کہتے ہیں نا ساڑھی بات پوتھلا گئے ہو تسی, وہ نہیں اسی نہیں پوتھلا نہیں اسی الحمدللہ. دیکھیں غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, اور میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ کوئی یہ نیت نہیں ہے کہ مونوپلائز کیا جائے پاور کو, بلکہ آپ یہ دیکھیں گے رویے میں کہ بڑا لچک ہے اور کوشش ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلا جائے. اور میں پھر یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو پولیٹیکل اپوائنٹیز ہوتے ہیں گورنمنٹس کے,